अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं उम्रा करने। मदीने में हमने 4 दिन स्टे किया, अब इंशाल्लाह हम उम्रे के लिए निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उम्रे का तरीका, उम्रे के स्टेप्स, उम्रे में कितने अरकान हैं और कैसे हमने उम्रा किया। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। ये आप स्क्रीन पे सामने जो है वो इसका नाम आ रहा है। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है उम्रे के लिए। इसमें सारी दुआएं मौजूद थी। हमने इसी से जो है वो सारी दुआएं जो हैं वो प्रिंट आउट कर ली थी। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में रखना चाहते हैं तो मोबाइल में रख सकते हैं, मतलब अगर आप अपने मोबाइल में ही देखना चाहते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल लें। तो इस एप्लीकेशन की ही रेफरेंस से जो है वो मैं बहुत सारी दुआएँ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। तो इसका लिंक जो है वो मैं नीचे अपनी वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि उम्रे के 4 अरकान हैं और ये स्क्रीनशॉट सामने आ रहा है। इसी एप्लीकेशन की रेफरेंस से मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। इसमें 4 अरकान हैं, 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात हैं। तो फ़र्ज़ में जो पहला फ़र्ज़ है वो ये है कि हदूद हरम से बाहर जाके आपने एहराम बांधना है। हदूद हरम क्या है? मीकात। मीकात वो बाउंड्री है जिसको क्रॉस अगर आप करते हैं तो आप एहराम की सूरत में होने चाहिए। अगर तो आप मीकात को क्रॉस करते हैं एहराम बांधे बगैर तो आपका जो फ़र्ज़ है उम्रे का वो पूरा नहीं होता। इसलिए मीकात जो है वो हमेशा एहराम बांध के ही क्रॉस करना होता है। मीकात वो जगह है जहाँ पे आपने एहराम बांधना होता है, या फिर आप एहराम बांध के भी मीकात पहुँच सकते हैं और वहाँ जाके नियत कर सकते हैं। तो हम लोग मदीना से गए थे। मदीना के लिए जो मीकात है वो है ज़ुल्हुलैफ़ा। ज़ुल्हुलैफ़ा में या तो आप अपने होटल रूम से एहराम बांध के जाके नियत कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पहुँच कर एहराम बांध सकते हैं और नियत कर सकते हैं। और दूसरा फ़र्ज़ है खाने काबा का तवाफ़ करना। और वाजिबात में से जो पहला है वो है सफ़ा और मरवा की सही करना, और दूसरा है सर के बाल कटवाना, या तो पूरे सर के बाल कटवाना जिसे हलक कहते हैं, या फिर थोड़े बाल कम करना। पहले हम लोगों ने एहराम बांध दिया। अपने होटल रूम से ही हम एहराम बांध के गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोगों ने यही मशवरा दिया था कि हमारे साथ बच्चे हैं तो बेहतर यही है कि हम कमरे से एहराम बांध के जाएं। तो हमने एहराम बांधा और फिर हम ज़ुल्हुलैफ़ा की तरफ पहुँचे। तो हम लोगों ने एक कार बुक की थी मदीना से मक्का तक जाने के लिए। उसी कार में जो है वो हम ज़ुल्हुलैफ़ा पहले रुके। वहाँ जाके हमने 2 नफल पढ़े और उसके बाद हमने एहराम बांधने की नीयत की। नियत करने के लिए जो दुआ है वो सामने स्क्रीन पे आ रही है। मर्दों के लिए जो एहराम है वो है 2 सफ़ेद चादरें, जिससे जो आपका नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा है वो कवर होना चाहिए। एक चादर आप अपनी अपर बॉडी पे लपेटते हैं और एक चादर जो है वो लोअर बॉडी पे लपेटते हैं। और औरतों का जो एहराम है वो आप किसी भी कोई भी अबाया है या कोई भी कपड़ा है, औरतों के लिए कोई ख़ास एहराम की सूरत नहीं है, कोई ऐसी ख़ास चादर नहीं है। औरतों का बस जिस्म जो है वो कवर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए 2 नफल अदा करने के बाद एहराम की नियत की, और उसके बाद हम अब जो है मदीना से मक्का के लिए रवाना हो रही हैं। रास्ते में आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करना है, लगातार करते रहना है, और यही मतलब आपके उम्रे का एक हिस्सा है। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك। रास्ते में हमने रुक के मगरिब की नमाज अदा की, और यहाँ हमें जो है वो डिफरेंट बसेस भी नज़र आ रही थी उम्रा करने वालों की। तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। फिर हम लोग रवाना हो गए अपने सफ़र पर। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور کافی لمبا سفر ہو گیا تھا ہمارے لیے، شاید ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، تو ہم کافی لیٹ پہنچے مکہ المکرمہ. پھر جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت ٹائم ہو رہا تھا 9:30. سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ہوٹل روم میں گئے. ہمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر. ہوٹل جو ہے ہمارا ابراہیم الخلیل روڈ پر تھا، تو یہ روڈ جو ہے وہ 8 o'clock سے 10 o'clock تک یہ لوگ بند کر دیتے ہیں فار کارز. اس سے جب ہم پہنچے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے اترنا پڑا تھا. پھر ہم لوگ اپنے ہوٹل روم تک گئے، پھر وہاں ہم نے جا کے سامان رکھا. کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. پھر ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے گئے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں. کھانا کھا کے ہی ہمیں اپنا عمرہ سٹارٹ کرنا چاہیے. کھانا کھایا، اس کے بعد ہم مسجد حرم کی طرف گئے. تو یہ ہمیں کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے رستے میں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا. اور اس کو دیکھ کے ایک اللہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ایسے پاورفل سا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت سپیریئر نہیں ہوتا اللہ لکھا ہوا. وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ویسے وہ بات نہیں آ رہی ہوگی جو آپ کو سامنے نیکڈ آئی سے نظر آتی ہے. تو کافی لمبا لگ رہا تھا یہ کلاک ٹاور، اور دور سے تو یہ بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے. ہمارے ہوٹل سے حرم تک جو 5 to 7 منٹس کی واک تھی، اور یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اسٹرالرس تھی، تو بہت اچھا تھا کہ اسٹرالر رکھی تھی ہم نے، کیونکہ واک تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور تھوڑی لمبی لگتی بھی ہے، کیونکہ یہ جو روڈ ہے وہ تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، سلوپی ہے، تو اسٹرالر از اے مسٹ ہیئر. تو ہم وہاں پہنچے حرم شریف، اور خانہ کعبہ کی طرف پہلی نظر جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کو دیکھتے ساتھ جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ بھی اسکرین پہ آ رہی ہے. اور ہم لوگوں نے جو اپنا فرسٹ عمرہ ہے وہ 2nd فلور پہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس اسٹرالرس تھی، ویل چیئر تھی. تو جو خانہ کعبہ والا ایریا ہے، خانہ کعبہ والا فلور ہے، وہاں اسٹرالر اور ویل چیئر الاؤ نہیں کرتے. اور اسٹارٹ آپ لوگ جہاں سے لیتے ہیں وہاں پہ ایک گرین لائٹ ہے، حجر اسود کے سامنے ایک گرین لائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں، اپنا پہلا چکر. اور آپ نے اس کے دوران جو ہے وہ بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص اسپیسیفک دعا نہیں ہے اس کے لیے. گرین لائٹ پہ جب آپ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رائٹ ہینڈ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور پھر آپ اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ نے ہر 7 چکر میں کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ رکن یمنی پہ پہنچتے ہیں، رکن یمنی سے لے کر حجر اسود تک جو ہے وہ آپ نے کون سی دعا کر پڑھنی ہوتی ہے اسکرین پہ آ رہی ہے سامنے. اور یہ ویسے وہاں جو آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر بھی سامنے اسکرین پہ یہ دعائیں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں.
اور الحمدللہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے 7 چکر پورے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیمی کے سامنے یا آپ نے مقام ابراہیمی کے ایریے میں اس کے حدود کے اندر جو ایریا آتا ہے وہاں آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم 2nd فلور پہ تھے اس لیے ہم نے یہی نفل ادا کیے۔ اور اس کے بعد نفل ادا کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے، جو آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم پی کے اس کے بعد ہم لوگ سعی کی طرف چلے گئے، یعنی صفا و مروہ کی طرف۔ اور صفا و مروہ پہ آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، جس کو سعی کہتے ہیں۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك تو لك۔ زکوٰۃ سے جب آپ اپنا چکر سٹارٹ کرتے ہیں تب بھی آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے اپنا رائٹ ہینڈ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا چکر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور صفا سے سٹارٹ کرتے وقت دعا ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے اسکرین پہ۔ پھر آپ 7 چکر اس طرح لگاتے ہیں۔ روزے کی سبز کی کا منظر، وہ مسجد نبوی کی شوکت، کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے، حجاج کرام ہے محو سفر، کعبہ کو نظر میں بسانا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، یہ آرزو دل ہی دل میں لیے، حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك۔ اور اس میں جو سامنے اوپر ایک گرین لائٹ والا ایریا آتا ہے تو وہاں جو ہے وہ مردوں کو بھاگنا ہوتا ہے، دوڑ لگانی ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ صرف تیز چل سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ وہ اس پہ دوڑ لگائیں گے۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پھر شکر کے اشک بہاتے ہوئے، عرفات کے میدان جاتے ہوئے، اذکار لبوں پہ سجاتے ہوئے، حجاج کرام ہے محو سفر، ابھی عشق کی منزلیں اور بھی ہیں، عرفات سے پہنچوں مزدلفہ، یوں رسم عشق ادا کرنے۔ صحیح کے 7 چکر لگانے کے بعد آپ حرم سے باہر آتے ہیں اور سر کے بال جو ہے وہ کٹواتے ہیں۔ مردوں کے لیے ہے کہ یا تو وہ پورے سر کے بال کٹوا سکتے ہیں یا تھوڑے، یعنی کہ تقصیر کروا سکتے ہیں، تھوڑے بال کٹوانا۔ اور عورتوں کے لیے ہے کہ اپنی جو نیچے ایک پور کے برابر ان کو بال کٹوانے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے اپنے بال باندھے ہوئے ہیں تو آپ نیچے سے بس آپ تھوڑے سے بال لے کر اور اس کو اپنی فنگر پہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے جو ہے وہ آپ 1 انچ یا 2 انچ کے برابر جو ہے وہ بال کاٹ سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی سے کٹوا بھی سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارے ارکان پورے کرنے کے بعد ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا تھا، اور اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ عمرہ قبول کریں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دیں مسجد عائشہ کے بارے میں۔ مسجد عائشہ کے بارے میں بہت سے لوگ آج کل جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسجد عائشہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے، تو یہ سب صحیح ہے کہ مسجد عائشہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مکہ مکرمہ میں آ گئی ہیں اور اب آپ مکہ مکرمہ میں رہ رہی ہیں، آپ نے اپنا پہلا عمرہ کر لیا ہے، تو اب جب آپ نے اپنا دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کی نیت کرنے کے لیے، یعنی وہاں احرام باندھنے کے لیے اور احرام کی نیت کرنے کے لیے آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے وہ جگہ ہے مسجد عائشہ، اور مسجد عائشہ پہ جانا جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کے ہی جو ہے وہ نیت کرنی ہے۔
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. नेक्स्ट वीडियो के लिए stay tuned and subscribe to my channel and do like and subscribe my previous videos also. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही अटैच है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. तो stay tuned and Allah Hafiz. Take care. لك والملك لا شريك لك.